بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ہونے والی جنگ کے واقعے کو بیان کریں گے۔ اس واقعے کو مزید جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، اور ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ دوستو، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے ابتدائی زمانے میں سخت دل اور بہت غصے والے آدمی تھے۔ وہ بت پرستی کرتے اور مسلمانوں کے دشمن سمجھے جاتے۔ ان کے دل میں اسلام کے خلاف آگ بھڑکتی رہتی۔ وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح یہ نیا دین ختم ہو جائے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت سے مسلمانوں کی تعداد بڑھنے لگی تو قریش کے بڑے سردار گھبرا گئے۔ انہوں نے کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو روکا نہیں تو اسلام پورے مکہ میں پھیل جائے گا۔ کچھ لوگوں نے یہاں تک کہہ دیا، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کرے گا اسے 1000 اونٹ اور سونے کے سکے انعام میں ملیں گے۔ یہ سن کر حضرت عمر کے دل میں شدت بڑھ گئی۔ وہ بولے، میں یہ کام کروں گا، مجھے کسی انعام کی ضرورت نہیں، میں صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم کروں گا۔ یہ کہہ کر انہوں نے اپنی تیز تلوار سنبھالی اور غصے میں چل پڑے۔ راستے میں ان کی ملاقات ایک آدمی نائم سے ہوئی۔ نائم نے دیکھا کہ عمر کے ہاتھ میں تلوار ہے۔ وہ پریشان ہو کر بولا، عمر کہاں جا رہے ہو؟ عمر نے سخت لہجے میں کہا، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ نائم نے کہا، سوچو عمر، اگر تم نے یہ کیا تو بنو ہاشم اور دوسرے قبیلے تمہیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ پھر اس نے ایک اور بات کہی، کیا تمہیں پتہ ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کا اثر تمہارے اپنے گھر میں بھی پہنچ گیا ہے؟ پہلے اپنے گھر دیکھ لو اور پھر یہ کام کرنا۔ یہ سن کر حضرت عمر رک گئے۔ ان کے دل میں بے چینی پیدا ہوئی۔ وہ سیدھے اپنے بہن کے گھر کی طرف بڑھ گئے۔ جب وہاں پہنچے تو اندر سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی تھی۔ حضرت عمر نے دروازہ زور سے کھٹکھٹایا اور غصے میں اندر داخل ہوئے۔ دیکھا کہ ان کی بہن اور بہنوئی قرآن پاک پڑھ رہے ہیں۔ عمر کا غصہ اور بڑھ گیا۔ انہوں نے کہا، کیا تم نے اسلام قبول کر لیا ہے؟ ان کی بہن نے ہمت کے ساتھ کہا، ہاں بھائی جان، ہم ایمان لے آئے ہیں۔ ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتے ہیں۔ آپ چاہیں ہمیں مار دیں یا سزا دیں، لیکن ہم یہ دین نہیں چھوڑیں گے۔ یہ بات سن کر حضرت عمر پہلے تو غصے میں آگ بگولا ہو گئے اور اپنی بہن کو مارنے لگے، لیکن جب بہن نے روتے ہوئے بھی مضبوطی کے ساتھ کہا کہ وہ دین نہیں چھوڑیں گی تو عمر کے دل پر یہ بات اثر کر گئی۔ ان کا غصہ آہستہ آہستہ ٹھنڈا ہونے لگا۔ پھر انہوں نے کہا، وہ جو تم پڑھ رہے تھے مجھے بھی دکھاؤ۔ بہن نے کہا، بھائی جان، آپ پہلے وضو کریں، کیونکہ قرآن پاک کو پاکیزگی کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ حضرت عمر نے وضو کیا اور پھر قرآن کا نسخہ ہاتھ میں لیا۔ جیسے ہی انہوں نے سورہ طٰہٰ کی آیات پڑھی، ان کے دل پر ایک عجیب اثر ہوا۔ وہ حیران ہو کر کہنے لگے، یہ کیسا کلام ہے، کتنے میٹھے الفاظ ہیں، یہ انسان کا کلام نہیں ہو سکتا۔ قرآن کی تلاوت نے ان کے دل کا اندھیرا دور کر دیا۔ ابھی کل تک جو اسلام کے سخت دشمن تھے، آج ان کا دل نرم ہو چکا تھا۔ انہوں نے کہا، مجھے فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو۔ جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ڈر گئے کہ کہیں عمر نقصان نہ پہنچائیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمر کو آنے دو۔ حضرت عمر آگے بڑھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا، عمر، کب تک سچائی کے خلاف رہو گے؟ کب تک اندھیرے میں رہو گے؟ یہ الفاظ سن کر حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ جھک گئے اور بولے، یا رسول اللہ، آج سے میں اسلام قبول کرتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان ہو گئے۔ جو کل تک اسلام کے دشمن تھے، آج اسلام کے سب سے بڑے محافظ بن گئے۔ ان کی بہادری اور ایمانداری نے اسلام کو بہت طاقت دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد مسلمانوں کو ایک بہت بڑی خوشی ملی۔ سب نے مل کر زور سے کہا، اللہ اکبر! یہ اسلام کی فتح کی پہلی خوشی تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلیفہ بنے تو بڑی سادہ زندگی گزارتے تھے۔ ایک رات وہ اپنے ساتھی کے ساتھ شہر کی گلیوں میں نکلے۔ ایک جھوپڑی سے بچوں کے رونے کی آواز آئی۔ اندر دیکھا
تو ایک بوڑھی عورت نے چولہے پر ہانڈی رکھی ہوئی تھی، لیکن ہانڈی میں صرف پانی اور پتھر تھے۔ وہ بچوں کو بہلا رہی تھی تاکہ وہ سو جائیں۔ یہ منظر دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دل بھر آیا۔ انہوں نے پوچھا، بچوں کے والد کہاں ہیں؟ عورت نے کہا، میرا بیٹا اور بہو دونوں فوت ہو گئے، یہ یتیم بچے میرے ذمہ ہیں۔ حضرت عمر فوراً بیت المال گئے، وہاں سے آٹا، تیل اور لکڑیاں لے آئے اور اسے اپنے کندھے پر رکھ کر لانے لگے۔ ان کے ساتھی نے کہا کہ آپ اپنا بوجھ مجھے دے دیں۔ اس پر حضرت عمر نے کہا، بوجھ مجھے اٹھانے دو، یہ میرے گناہوں کا بوجھ کوئی اور نہیں اٹھا سکتا۔ پھر اپنے ہاتھوں سے کھانا پکایا اور بچوں کو کھلایا۔ جب بچوں نے پیٹ بھر کر کھایا اور مسکرائے تو حضرت عمر کے چہرے پر بھی سکون آ گیا۔ انہوں نے اس عورت سے کہا، اب فکر نہ کرو، بیت المال سے تمہیں ہر مہینے وظیفہ ملے گا۔ پھر کچھ دن بعد ایک رات حضرت عمر گلی سے گزر رہے تھے۔ ایک خیمے سے عورت کی چیخیں سنائی دی۔ باہر ایک آدمی پریشان بیٹھا تھا۔ اس نے کہا، ہم دیہاتی لوگ ہیں، خلیفہ عمر سے مدد لینے آئے تھے، مگر راستے میں میری بیوی کو بچہ پیدا کرنے کی تکلیف شروع ہو گئی۔ حضرت عمر فوراً گھر گئے، اپنی بیوی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا کو ساتھ لائے۔ وہ خیمے کے اندر گئے اور بچے کی ولادت کرائی۔ حضرت عمر نے اس بدو کو آٹا اور کھانے کا سامان دیا۔ کچھ دیر بعد اندر سے آواز آئی، اے امیر المومنین، اللہ نے ان کو بیٹا عطا کیا ہے۔ یہ سن کر وہ بدو حیران رہ گیا۔ اس نے کہا، میں تو خلیفہ سے مدد مانگنے آیا تھا، لیکن خود امیر المومنین ہماری مدد کے لیے آ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آدمی کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، اچھا اب میں چلتا ہوں، کل دوبارہ مجھ سے ملنا۔ پھر حضرت عمر اپنی بیوی کے ساتھ چلے گئے اور ریگستان کے راستے میں غائب ہو گئے۔ حضرت عمر ہمیشہ یہی سوچتے رہتے تھے کہ لوگوں کی مدد کیسے کریں، کیسے لوگ بہتر رہیں گے، ان کی مشکلیں کیسے کم ہوں گی۔ یہی فکر ان کے دل میں رہتی تھی اور اسی لیے وہ لوگوں کی مدد کے بارے میں روز سوچتے۔ رات کو وہ کبھی کبھی اپنے ساتھی کے ساتھ شہر کی گلیوں اور دیہاتوں میں خاموشی سے گھومتے رہتے تھے۔ وہ دیکھتے تھے کہ کسی کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ ایک رات جب حضرت عمر ایک جھوپڑی کے پاس سے گزرے تو اندر ایک بوڑھی عورت اپنی بیٹی سے کہہ رہی تھی کہ وہ بہت غریب ہیں، 2 وقت کا کھانا بھی مشکل سے ملتا ہے۔ بوڑھی نے سوچا کہ اگر دودھ میں تھوڑا پانی ملا دیں تو زیادہ ملے گا، مگر بیٹی نے روکتے ہوئے کہا کہ یہ غلط ہے، خلیفہ نے ایسا منع کیا ہے، یہ کرنے سے گناہ ہوگا۔ اگلے دن خلیفہ نے انہیں دربار میں بلایا۔ پوری دیانت اور احترام کے ساتھ انہوں نے یہ واقعہ سب کو بتایا اور اس لڑکی کی سچائی اور ایمان کی تعریف کی۔ خلیفہ نے پوچھا کہ کیا اس نیک لڑکی کا کوئی نکاح کرنے والا مل سکتا ہے؟ دربار میں سے ایک نوجوان آگے آیا اور کہنے لگا کہ وہ اس لڑکی کو اپنی بیوی بنانا چاہتا ہے۔ خلیفہ نے خوش ہو کر اس نوجوان کو دعائیں دی اور فرمایا کہ سچے لوگ اللہ کے نزدیک بہت محبوب ہیں۔ حضرت عمر ہمیشہ چھوٹی بڑی ہر بات خود دیکھتے، خود کرتے تھے۔ عدالت کے کام ہو یا گھر کے کام، وہ کبھی کسی کام کو چھوٹا نہیں سمجھتے تھے۔ ایک دن جب شدید دھوپ تھی، وہ بیت المال کے ایک اونٹ کو ڈھونڈ رہے تھے۔ ایک آدمی نے کہا کہ اتنا چھوٹا کام تمہیں خود کیوں کرنا پڑ رہا ہے؟ کہا کسی کو مقرر کر دو۔ حضرت عمر نے مسکرا کر جواب دیا، جو کام میں خود کر سکتا ہوں اسے میں دوسروں کے لیے کیوں چھوڑوں؟ بیت المال مسلمانوں کا حق ہے، اسے معمولی نہیں سمجھا جا سکتا۔ یہی ان کی خاص بات تھی کہ وہ بڑی شان و شوکت کے باوجود لوگوں کی چھوٹی چھوٹی ضروریات کو بھی اپنی ذمہ داری سمجھتے تھے۔ دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے لائک کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ایسے قصے آپ تک آتے رہیں۔ شکریہ، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ فی امان اللہ۔